اسرائیل سے یکجہتی کرنے تو پہنچ گئے اور ہلا شیری دے رہے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹنا، مظلوموں کو اور مارو، یعنی بھوکے اور پیاسے لوگوں کے اوپر فاسفورس بمز گرائے جا رہے ہیں۔ امداد کس کو دینی ہے وہ بیچ یونائٹڈ نیشنز رہے، طے اسرائیل کرے گا۔ غازہ میں اب تک تقریباً 21 صحافی بھی شہید ہو گئے، یعنی جو رپورٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ کون ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، صحافی ہے، ریڈ کراس ورکر ہے، ایڈ ورکر ہے، انہوں نے مارنا ہے بس۔ ایک بھارتی کمپنی نے اسرائیلی پولیس فورس کو وردیوں کی سپلائی روک دی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے اپنے لوگ جو ہیں کچھ نے تو ریزائن کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ غازہ کی جو صورتحال ہے نا، اور امت مسلمہ اور عالمی برادری کی جو بے حسی ہے، اس کی تازہ اپڈیٹ آپ کو میں دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ جہاں یہ اسرائیل نے غیر انسانی رویہ اور بربریت کی تمام حدیں پار کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہیں فلسطینیوں نے انسانیت کی ایسی لازوال مثالیں چھوڑی ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی، اور رہتی دنیا فلسطینیوں کو سلام پیش کرے گی۔ آج غازہ میں ایک بلی کی ویڈیو کو دیکھ کمال کی ہے، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنی اور در سے چلا رہی ہے، بیچاری تکلیف سے کر رہا رہی ہے۔ تو مجھے وہ بچہ یاد آیا جو کچھ دن پہلے غازہ ہجرت کرتے وقت اپنے پالتو طوطے کو بھی کندھے پہ بٹھا کر لے گیا، اور جب میڈیا والے اس بچے کا انٹرویو کرنے گئے تو بچہ اس طوطے کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہا تھا۔ تو بچے نے کہا یہ بھی ہماری طرح جاندار ہے، ہماری زندگی صرف نہیں، اس کی زندگی بھی اہم ہے اور قیمتی ہے، میں اسے کسی صورت اس بے رحم بمباری کے سامنے اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو مارا جائے گا وہاں پہ بیچارہ۔ اس نے زندگی کے بہت دن میرے ساتھ گزارے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچہ اکیلا عالمی برادری سے زیادہ بڑا انسانی حقوق کا، جانوروں کے حقوق کا یا جانی حقوق کا چیمپئن ہے۔ اور ایسے جذباتی مناظر کہ مرنے والا فلسطینی بچی کہہ رہی ہے کہ میرے جوتے دھو کر کسی فلسطینی غریب بچے کو دے دینا، ان کو پھینکنا مت۔ میں حیران ہوں ان صدور پر، ان ہیڈ آف سٹیٹس پہ جو اسرائیل سے یکجہتی کرنے تو پہنچ گئے اور اسرائیل کو برابر اسلحہ بھی پہنچا رہی ہیں، میزائل بھی پہنچا رہی ہیں، اور ہلا شیری دے رہے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹنا، مظلوموں کو اور مارو، کمزوروں کو اور پیسو پکڑ کے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ غازہ میں بھوک اور پیاس کے اوپر فاسفورس بم، یعنی بھوکے اور پیاسے لوگوں کے اوپر فاسفورس بمز گرائے جا رہے ہیں، اور مسلمان ہمارے جو حکمران ہیں ان کی پکنک سے نہیں ختم ہو رہی، کبھی یہ میٹنگ تو کبھی وہ کعبہ، تو کبھی یہ تو کبھی وہ، اور پھر ہمارے لیڈران جو ہیں وہ جلسوں سے ہی نہیں فارغ ہو رہے ہیں، اربوں روپے کی اشتہار بازی کر رہے ہیں، لیکن فلسطین کے بچوں کو بھیجنے کے لیے ایک پانی کی بوتل نہیں ان کے پاس کہ وہ بھیج سکے۔ بہرحال پوری دنیا میں اس وقت فلسطین کا کوئی سہارا نہیں، نام نہاد ہم سارے ہیں لیکن ویسے کوئی بھی نہیں۔ بہرحال اب جتنے بھی مزاحمتی گروپس ہیں وہاں پہ، اور خاص طور حزب اللہ جو ہے، وہ بڑی جرت کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ تو کر رہے ہیں، اور اسرائیل پہ برابر حملے کر رہے ہیں، راکٹ سے ہی کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں۔ اور رات اسرائیل کی طرف سے لبنان کے سرحدی علاقوں میں بڑی ہیوی قسم کی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، شدید بمباری ہوئی ہے، اس سے حزب اللہ کے کئی اراکین شہید ہو گئے، اور حزب اللہ نے تصدیق کی ہے کہ اب تک اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں ان کے 19 یا 20 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ جی غازہ کے ساتھ لڑائی میں اب تک اس کے 300 سے زیادہ تو فوجی ہلاک ہو گئے، فوجی، سویلین نہیں، فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ غازہ میں مسلح کمانڈوز کا جانی نقصان اس جنگ میں ابھی تک بہت کم ہے الحمدللہ۔ اسرائیلی بمباری کا نشانہ جو ہے اصل میں نہتے بچے، عورتیں اور بزرگ لوگ زیادہ بن رہے ہیں، یہ ان کی بہادری ہے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اسرائیلی فوج نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ غازہ کے 7 اکتوبر کے حملے میں اب تک 307 فوجی ان کے مارے جا چکے ہیں، اور اسرائیلی فوج کے مطابق غازہ میں داخل ہونے والی انسانی امداد میں ایندھن نہیں جائے گا، یعنی ڈیزل نہیں جائے گا، پیٹرول نہیں جائے گا، جس سے جنریٹر چلتا ہے، ہسپتال کے وینٹیلیٹر چل سکتے ہیں، اور غازہ میں جانے والی امداد صرف جنوبی علاقوں میں دی جائے گی، باقی علاقوں میں نہیں۔ پیک اینڈ چوز ہو رہا ہے۔ بہرحال امداد کس کو دینی ہے وہ بیچ یونائٹڈ نیشنز رہے، طے اسرائیل کرے گا کہ کس کو امداد جانی اور کیا چیز جانی ہے امداد میں۔ یہ بھی انہوں نے مان لیا کہ جی مصدقہ جو فگر ان کے پاس ہے کہ غازہ میں جو یرغمال بنائے ہوئے اسرائیلی وہ اب 210 کے قریب ہیں جو ان کے پاس یرغمال ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے حملے جو ہیں غازہ پہ 15 دن بعد بھی جاری رہے اور دبا کر جاری ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اب تک تقریباً 1750 بچے شہید ہو چکے ہیں، 1200 خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ غازہ میں اسرائیلی بمباری سے تقریباً 13,651 فلسطینی شدید زخمی ہیں۔ عرب میڈیا ان کے مطابق غازہ میں اب تک تقریباً 21 صحافی بھی شہید ہو گئے، یعنی جو رپورٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ کون ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، صحافی ہے،
रेड क्रॉस वर्कर है, एड वर्कर है, उन्होंने मारना है बस। बहरहाल अब हमास के मुताबिक ये अरगमाल बनाए गए इजरायली फौजियां जो हैं उनसे मुतल्लिक हमारा मौक़िफ़ बरकरार है और इजरायली फौजियों की रिहाई, कैदियों की मुमकिन तबादले से मुतल्लिक है। एक भारतीय कंपनी ने इजरायली पुलिस फोर्स को वर्दियों की सप्लाई रोक दी है, पता नहीं ये क्यों कैसे हो गया। बहरहाल मेरी तो दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों को ऐसी तौफीक अता फरमाए कि हम लोग भी कुछ करें, कि पता चले उनको पेट्रोल कौन दे रहा है, उनको डीजल कौन दे रहा है, ये चीज़ उनको कौन सप्लाई कर रहा है, कि उनके जहाज उड़ रहे हैं, टैंक चल रहे हैं। आप सिर्फ ये कहना कि हम इसका बॉयकॉट करें या उस कमर्शियल इदारे का बॉयकॉट करें, उसका काफ़ी नहीं है। वहाँ पर उनका रोजी रोटी बंद करने की बात करें ना। अब भारत हमारा हमसाया मुल्क है और इसराइल के लिए उनका बहुत ही एक ख़ास और नरम रवैया है उनका, और उसकी बड़ी वजूहात हैं। दोनों का आपस में बड़ा ट्रेड है, दोनों का आपस में बड़ा एक्सचेंज है, दोनों का आपस में बड़ा कारोबार है। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी बड़े आर्टिस्ट जो उनके सीनियर आर्टिस्ट इंक्लूडिंग अक्षय कुमार जैसे लोग जो हैं वो बोल पड़े हैं कि यार ये जुल्म बंद कर दो यार। वो बेचारे ठीक है जिस दबे अल्फाज में बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं, ये उनका क्रेडिट है। और अब ये मामला कारोबार तक पहुंच चुका कि वो पुलिस वालों को उन्होंने वर्दियों की सप्लाई रोक दी। तो ये बड़े हौसले की बात है, कोई छोटी बात नहीं। किसी न किसी का ज़मीर तो जिंदा है, हमारा मरा हुआ है तो कोई नहीं, किसी और का तो जिंदा है। बहरहाल कुछ लोगों ने फ़लस्तीन के लिए बड़ा अच्छा भी स्टैंड लिया, हक और सच के साथ खड़े हैं। बहरहाल ये भारतीय जो कंपनी है बकौल उनका ये ऐलान जो है वो उस वक्त उन्होंने ये डिसीजन लिया जब अल आहली अस्पताल पे हमला हुआ और उस पर सैकड़ों लोग शहीद हो गए। तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि यार हमने कारोबार ही नहीं करना, ये हम लानत बेचते हैं इस पैसे पे, हम दफा करो ऐसे मुनाफे को, हमें नहीं चाहिए। अब खुदा गाजा के बच्चों को मजीद दर्द, मौत और तकलीफ से बचा कर महफूज रखे। सवार भास्कर जो है वो भी जुल्म पे खामोश नहीं रह सकी। इंस्टाग्राम पे सवार ने अपनी नौज़ायदा बच्ची राबिया को उठाया और एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो बच्ची को देख रही हैं जैसे सोचता नहीं है। साथ ही अदाकारा ने एक लंबा सा कैप्शन लिखा है उस पर वो, जिसमें उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया है कि अगर इनकी बेटी की पैदाइश गाजा में होती तो वो कैसे अपने बच्ची को महफूज रख सकती थी। अब भारतीय फनकारों की जुर्रत और एहसास को देखकर ये तो आप कह सकते हैं कि एहसास और मोहब्बत का ताल्लुक जो है वो सिर्फ वतन से या किसी मजहब से नहीं होता, बल्कि इंसानियत से भी हो सकता है। और ये एक अल्लाह की ऐसी तौफीक है जो किसी को किसी वक्त भी हो सकती है, बस अल्लाह जिस पे मेहरबानी कर दे तो उसका ज़मीर जाग जाता है। अब बात यह है कि अरब बेल्ट के अंदर कुछ लोग जो हैं एंटरटेनमेंट वाले, उन्होंने भी बड़ा स्टैंड लिया। जैसे कोई बड़ा पॉपुलर सीरियल था वहाँ पे और वो चल रहा था, उसकी पता नहीं कोई 136वीं 125वीं कौन सी किस्त उसकी चलनी थी और लोग उसका वेट कर रहे थे, उन्होंने उसको नशर ही नहीं किया। और एक प्रोटेस्ट के तौर पे उन्होंने कहा कि ये जो अस्पताल के ऊपर हमला किया इसके बाद हम जो है हम एज अ प्रोटेस्ट हम इसका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हमें ऐसे पैसे नहीं बनाने, हमें ऐसे एंटरटेनमेंट नहीं करते रहना, झूठी हम शान शौकत वाली फिल्में बना रहे हैं, हम सीरियल बना रहे हैं, ये देखो और ज़रा होश करो। फनकार होते ज़रा साहस है, मेरा खुद ताल्लुक़ रहा है इस इंडस्ट्री से, तो ये लोग होते हैं, मैंने कहा ना, सेंसिटिव हैं। और दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ कि हमारे अपने सियासतदान जो हैं वो कितने इनसेंसिटिव हैं, बेहिस हैं, ज़मीर फरोश हैं, जालिम हैं। उधर फ़लस्तीनियों पे बमबारी हो रही है और इधर हम गाना बजाना कर रहे हैं, ढोल धमक्का चल रहा है हमारा, बिरयानी बट रही है, कोरमे चल रहे हैं हमारे अरबों रुपए के इश्तिहार चल रहे हैं, फेक किस्म के तराने चल रहे हैं, हमारे जन्नत के टुकड़े भी हम दे रहे हैं कि जो आएगा ना इस जलसे में वो जन्नत में जगह बना रहा है। नाउज़ुबिल्लाह हम लोग इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। बहरहाल रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, वही आपने सुना हुआ ना कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहान हमारा। तो हम इसी तरह जन्नत के टुकड़े भी बांट रहे हैं, लोगों को स्वाब भी दिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टिकटें हो रही हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। दूसरी तरफ ईरान पे जब से पाबंदी हटी है और असासे बहाल हुए हैं तब से उसने भी अभी तक फ़लस्तीन के हवाले से कुछ ज़्यादा खास पैगाम नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने बड़ा बोला है और उन्होंने ये कहा है कि हम इस जंग से अलहदा नहीं रह सकते, हम इसको बड़े गौर से देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अभी तक वहीं पर वो रुक गया हुआ है। और इजरायली फ़ौज ने वो तो हमले और तेज़ कर दिए वहाँ पे गाज़ा के ऊपर, और उसका इन्होंने ऐलान किया कि अब और भी ज़्यादा हम तेज़ करेंगे। और ये ऐलान उनके एक फ़ौजी तर्जुमान ने किया जो एडमिरल भी है उनका, कि जंग अब अगले मरहले में दाखिल करना है
اور اس کے لیے ہم کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے, وہی راستہ ہوگا جو ہم خود بتائیں گے. تو اس بیان سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں. بائیڈن کو پرابلم ہو رہی ہے. بائیڈن انتظامیہ کے اپنے لوگ جو ہیں کچھ نے تو ریزائن کرنا شروع کر دیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں نے ریزائن کیا, اور باقی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کو کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بہت ہی اسرائیل نواز پالیسی پہ جا رہا ہے, جبکہ امریکہ کو زیب نہیں دیتا. وہ ایک ورلڈ پاور ہے, ایک سپر پاور ہے, اور اس کو بیلنس کر کے چلنا ہے, اس کو انسانی حقوق کی بات کرنی ہے, ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے, جبکہ یہاں پہ صرف اسرائیل رائٹس کی بات ہو رہی ہے. خود بائیڈن انتظامیہ جو اس کے اندر یہ کافی پرابلمز ہو رہی ہیں, اور لوگ امید کر رہے ہیں کہ بائیڈن جو ہے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے جنگ بندی کی طرف لائیں مشرق وسطیٰ کو, بجائے اس کے کہ وہ جنگ میں اور اس کے شعلے بھڑکا رہے ہیں کہ جناب ہم کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ, ہم اس کو اسلحہ دے رہے ہیں, ہم اس کو ویپنز دے رہے ہیں, ہم اس کو اتنے پیسے دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی تم نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ کسی طرح جنگ کو روکو, اس جنگ کو ختم کرو. تم ابھی تک یہی کہہ رہے ہو کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جو اتنے سال سے یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی تو آنکھیں کھولو, اس کے اوپر بھی تو کوئی ذکر کرو. جو بائیڈن کا جو صرف اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کر کے واپسی کا فیصلہ تھا, اس کے اوپر لوگ کافی حیران ہیں, اسپیشلی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی وہ بہت ہی پریشان ہے اور سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو بائیڈن کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے حالات کو مزید ابتر کریں گی, خراب کریں گی. یہ ان کے اوپر مرہم کا کام نہیں کر رہی, یہ جلتی ہوئے تیل کا کام کر رہے ہیں. بہرحال ایک بات طے ہے کہ جی اب 15 دن ہو گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ مزید لوگ شہید ہو گئے ہیں, مزید لوگ زخمی ہو گئے ہیں, بمباری رک نہیں رہی ہے, ایڈ پہنچ نہیں رہی ہے. یہ باٹم لائن ہے, اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس اب خبریں کم ہوتی جا رہی ہیں. آپ کتنے دن ہو گئے ہیں آپ نے پاکستان کی میڈیا پہ فلسطین کے اوپر کوئی خبر نہیں دیکھی ہوگی, کوئی بات نہیں سنی گے. چلتے چلتے سرسری طور پہ ایک ہیڈ لائن کے طور پہ جو ہم دے دیتے ہیں کہ جناب فلاں نے کنڈیم کر دیا, فلاں نے اس کی مذمت کر دی, بٹ دیٹ از اٹ اینڈ دین وی موو آن کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے لیے یہاں پہ این آر او زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے یہاں پہ ڈیل زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے یہاں پہ جو ہے وہ آئین کی پامالی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کچھ آئند ہے بنسبت اس کے کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں ہم لوگ کب جاگیں گے. ہمارے ضمیر کا تو جاگنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا, فی الحال تو نہیں پیدا ہوتا کم از کم. یہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی انٹرسٹ لیں گے تو ہمارے ضمیر بھی جاگیں گے اور تمام مسلمانوں کے ضمیر جاگیں گے, تب جا کے شاید فلسطینیوں کی حالت زار پہ کو بہتری ہو سکے. تب تک تو کوئی امید نہیں ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.